الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صدائے قرآن ہم نے الحمد سے شروع کی تھی اور اللہ کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 اور 59 تک، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور نازل کیا تمہارے لیے من و سلوہ کہ کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہمارا تو کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ ناظرین کرام، آگے ارشاد ہے، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور پھر وہاں سے رغبت کے ساتھ کھاؤ جہاں سے دل کرے، اور وہاں دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حطۃ تو ہم تمہارے قصور معاف کر دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو ہم اور بھی زیادہ عطا کیا کرتے ہیں۔ پھر ظالموں نے جو بات ان کو کہی گئی تھی اس کے برعکس اس کو بدل ڈالا، پھر ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ اطاعت کے دائرے سے نکل کر فسق میں داخل ہو گئے تھے۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر جو اپنے انعامات کی، احسانات کی بارش کی تھی اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے ناظرین کرام کہ بنی اسرائیل میں آخر ایسی کون سی فضیلت تھی، ایسی کون سی انفرادیت تھی، ایسی کون سی خصوصیت تھی کہ جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان پر انعامات کی بارش کی۔ ان کو دھوپ لگی تو ابر کا سایہ کر دیا، ان کو بھوک لگی تو من و سلوہ نازل کر دیا، لیکن آخر کار کی تو انہوں نے بھی ناقدری، ناشکری اور نافرمانی۔ کیا وجوہات تھیں؟ ناظرین کرام، اس سارے فنومینا میں ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے، ہمارے لیے عبرت کے سامان کیا ہیں، ہمارے لیے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کیا فیضان رکھے ہیں اللہ رب العزت نے ان آیات میں، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام آج اسٹوڈیوز میں ماشاءاللہ بہت جید علماء کرام ہیں۔ میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں ناظرین کرام، یہ ماشاءاللہ دینی علوم ہوں یا دنیاوی علوم ہوں، ماشاءاللہ ان میں آپ کی دسترس ہے۔ آغا انوار حسین سید النجفی۔ ناظرین کرام، شاہ صاحب ماشاءاللہ نجف یونیورسٹی سے بھی اور اس کے علاوہ آپ قوم یونیورسٹی سے بھی وابستہ ہیں، اور وہاں سے جید اساتذہ کرام کے ساتھ آپ کی والہانہ وابستگی ہے۔ علمی طور پر آپ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔ شاہ صاحب خیریت بہت سے ہیں؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، خوش آپ آمدید۔ نے مدعو کیا۔ خوش آمدید، آپ کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہ صدائے قرآن کی آپ زینت بنیں۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب جناب ڈاکٹر محمد حسنین، شعبہ علوم اسلامیہ ایجوکیشن یونیورسٹی لاہور سے آپ وابستہ ہیں، صدر نشین ہیں اور ماشاءاللہ بہت علمی اور خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ہمارے پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی۔ ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ شاہ صاحب، میں نے مقدمہ سامنے رکھا صدائے قرآن کے آج کے سبق کا۔ میں نے عرض بھی کیا ہے اپنی ابتدائی گفتگو میں، اور آپ سے آف کیمرہ بات بھی ہماری ہوئی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ میڈیا کی دنیا کا الحمدللہ بڑی عزت و انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور سپاس گزار ہو کر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ پہلا پروگرام ہے جس میں ترتیب کے ساتھ سبکن ہم قرآن کریم کو لے کر چلے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اس کی ہدایت کے جو فیضان ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ صدائے قرآن پر لبیک کہتے ہوئے ہم اپنے فکر و عمل کی تطہیر کر رہے ہیں شاہ صاحب، اور امید ہے آپ کو بھی صدائے قرآن پروگرام کے نام سے ہی
یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس کی صدا کیا ہے۔ بے شک۔ آج جو ہمارا سبق ہے اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر اپنے کچھ خاص ہی انعامات کی بارش کی، اور بھی قومیں تھیں، لیکن کیا خصوصیت تھی بنی اسرائیل میں کہ اللہ نے ان پر اتنی محبت، الفت و رفتگی کا اللہ رب العزت نے مظاہرہ کیا کہ ان کو دھوپ لگی تو ابر کا سایہ کر دیا، بھوک لگی تو من و سلوہ نازل کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ان پر اپنے احسانات کی بارش کی۔ آخر ان میں خصوصیت تھی کیا؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ غیر منقوط ترجمے کے بعد یہ دوسری کاوش ہے ماشاءاللہ آپ کی، اور نہایت منفرد، کیونکہ غیر منقوط ترجمے کے بعد الحمدللہ رب العالمین میں نے منقوط ترجمہ بھی کیا ماشاءاللہ۔ تو اس پہ مبارکباد کا جہاں مستحق ہے پبلک نیوز چینل، اسی طرح سے آپ بھی لائق داد و تحسین ہیں بہت شکریہ کہ افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، افلا تاقلون کی عملی تصویر نظر آنا شروع ہوئی معاشرے میں۔ الحمدللہ کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے کہ عوام الناس کی تربیت جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہو سکے، الحمدللہ۔ اور یہ جو گلدستہ ہے ہمارا تمام جہتوں سے، وہ اپنے نقطہ نظر کو عوام الناس کے سامنے رکھے، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ ہمیشہ حق بات دل میں اترتی ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا بنی اسرائیل کے اوپر نعمات کا ہونا، دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ان کی قوم نے یہ کہا کہ ہمیں بھی خدا دکھاؤ، جی بالکل، تو آپ لے گئے انہیں پہاڑ کی جانب۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ اس وقت جناب موسیٰ کو امر ربی تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سید المرسلین ہونے پر اور خاتم النبیین ہونے پر اور آل محمد کے سید الوصیین ہونے پر سبحان اللہ، اپنی قوم سے عہد لیجئے۔ واہ، یہ عہد لینے وہاں پہ گئے تھے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہارے خدا کی بات مان لیں گے اگر وہ خدا ہمارے سامنے آ کے ہم سے کہے۔ جی بالکل ایسے اب خدا وہ ہے ہی نہیں جو کسی نظر میں محدود ہو سکے، وہ تو وحدہ لا شریک لا محدود تجلیوں کا مالک ہے، انسان کی بصارت میں یا بصیرت میں وہ تاب ہی نہیں ہے۔ ہے ہی نہیں۔ جی تو اب ہوا کیا کہ اس پہ الہی نور چمکا، سبحان اللہ، اور وہ جو خواہش کر رہے تھے خدا کو دیکھنے کی، وہ اس نور کی تاب نہ لا سکے اور وہیں پہ ڈھیر ہو گئے۔ جب وہ ڈھیر ہو گئے تو باقی ماندہ امت نے کہا کہ انہیں زندہ کیجئے، اور تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ انہوں نے مرنے کے بعد خدا کو کیسا پایا۔ اب جب انہیں زندہ کرنے کی خواہش کی باقی امت نے جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی، تو آپ نے رب تعالیٰ سے دعا فرمائی اور یہ لوگ زندہ ہوئے، اور لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ واللہ باللہ ہم نے صرف اور صرف عرش الہی پہ بھی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت اور دوزخ پر تسلط دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ جب وہ بیان کر رہے تھے اور جو لوگ سن رہے تھے، اب وہ لوگ عہد دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہاں جناب موسیٰ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ خاتم النبیین ہیں، یہ سید المرسلین ہیں۔ یہ جناب محمد صادقی تہرانی نے بھی اپنی تفسیر الفرقان جو خاص طور پہ مانی جاتی ہے کہ وہ تفسیر بالقرآن ہے، یعنی تفسیر قرآن بالقرآن، جی جی، یعنی تفسیر پھر رائے نہیں ہے، ہمارے ہاں تفسیر پھر رائے جو ہے وہ حرام ہے۔ تو یا تو معصومین کے ارشادات ہوں یا خود قرآن کی برہان بنے۔ تو جب یہ منظرنامہ پیش آیا اور لوگوں نے عہد دیا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں اور خاتم النبیین ہیں، تو اس انعام کے طور پہ نعمت تمام میں سے جو بھی نذور و ہدیات ملے بنی اسرائیل کو، چاہے وہ من و سلوہ ہو، چاہے وہ بادل غمام ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح سے سفری صعوبتوں میں ٹھنڈک ہو، کچھ بھی ہو، جتنی بھی نعمات ملی وہ دراصل وجہ وجود کائنات
وجہ تخلیق کائنات، خاتم النبیین، سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت ہے۔ تو جو نعمات ہوئی، بلکہ یوں کہہ لیں اس کا ابتدائیہ ہے، یس ابتدائیہ ہے۔ جی بنی اسرائیل نے اس نعمت تمام میں سے جتنی نعمات پائی ہیں یہ صرف اور صرف ان کے اس عہد دینے کی وجہ سے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت شاہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں کہ شاہ صاحب نے خوبصورت آغاز کیا، بلکہ ایک بڑے علمی انداز میں اس کی لاجک پیش کی دلیل کے ساتھ کہ جو اللہ رب العزت نے ان کو بنی اسرائیل کو نعمتیں عطا کی تھیں، یہ خاتم النبیین ختم المرسلین فداک امی و ابی آپ کی تجلیات اور آپ کے فیضان کا ابتدائیہ تھی۔ ان پر آج کے سبق میں ہے کہ ہم نے ان پر بنی اسرائیل پر ابر کا سایہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب اس کی ذرا وضاحت ہمارے ناظرین کے سامنے کھول کے رکھیے کہ ابر کا سایہ کرنے کی نوبت کیوں آئی، اور وہ کیسا سایہ تھا، کہاں تک محدود تھا، یا کہاں تک اس سائے کی وسعت تھی؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح زمین پر حضرت انسان سے جو آخری کلام کیا ہے، جو آخری گفتگو کی ہیں، جو آخری ہدایت نامہ بھیجا ہیں، وہ قرآن کریم ہے۔ جی، اور قرآن کریم اپنا تعارف ہی بتا رہا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، یعنی کہ یہ قرآن ہدایت ہیں تمام اقوام عالم کے لیے۔ یہ صرف مسلمانوں کا قرآن نہیں ہے، تمام عالمین کو اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کو اقبال نے کہا تھا، گردو می خواہی مسلمان زیستان، نیست ممکن جس با قرآن زیستان۔ اگر تو ایک مسلمان بن کر زندہ رہنا چاہتا ہے تو ایسی زندگی قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ صحیح۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت کیوں دی، سایہ کیوں کیا؟ ہم قرآن کریم کی ہی زبانی اس چیز کو پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اولاد یعقوب کو اتنی نعمتیں کیوں ملی؟ جی جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس لیے بھیجا، اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، وہ سرکشی کرتا ہے۔ اب قرآن نے خود اس کی تشریح بتائی کہ وہ سرکشی کیا تھی، مخلوق خدا کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا، بچوں کو قتل کر دیتا، مردوں کو جلا وطن کر دیتا۔ اب یہ پسماندہ قوم تھی، مظلوم قوم تھی، اور فرعون کا تسلط اور ظلم اپنی انتہا پہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس کو سمجھاؤ کہ یہ اپنی سرکشی سے باز آ جائے۔ صحیح۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلوموں کو طاقت دینا اور طاقت سے قوت کو چھین لینا، یہ اللہ کی سنت رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب اس کائنات میں آئے تو معاشرے کا مظلوم کمزور ترین طبقہ آپ کے ساتھ ملا، طاقت جن کے پاس تھی ان سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزوروں کو دے دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ہی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مظلوم تھے، ہم پر ظلم ہوتا تھا، آپ آ بھی گئے ہیں تو پھر بھی ہم مظلوم ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم، اللہ تمہیں اقتدار دے گا زمین کا، لا یستحلفنکم، تمہیں اقتدار دے گا، پھر تمہیں دیکھے گا کہ کیا تم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا تم اللہ کے نظام کو قائم کرتے ہو۔ یہ وادی سینا کی بات کی جا رہی ہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ، اصل میں بنی اسرائیل کا جو شہر تھا وہ شام تھا، یہ شام سے نکلے فلسطین چلے گئے فرعون کی فرعونیت سے بچنے کے لیے، وہ جو سارا قصہ قرآن کریم میں ہے۔ جب یہ وادی سینا میں پہنچے وہ کھلا آسمان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادلوں کے سائے بھیجے کہ آپ ان بادلوں کے سائے کے نیچے رہیں، گرمی کی حدت کم ہو، کوئی بلڈنگ کوئی عمارت نہیں، اور اتنا انعام کہ من سلوا دیا، اور من سلوا کے بعد ان کے جو کپڑے تھے وہ گندے نہیں ہوتے تھے، بدبودار نہیں ہوتے تھے، دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یعنی کہ یہ انعامات کیوں دیے کہ مظلوم تھے، اللہ نے طاقت دی، موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھی۔ قرآن تو خود کہتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، تو اللہ نے کہا کہ اپنی قوم کے قیمتی 70 لوگ لے کر کوہ طور پر آ جاؤ، قیمتی لوگ، یعنی کہ جو سب سے زیادہ قیمتی تھے۔ جب وہاں پر گئے تو وہاں پہ ترائے دے گی، تو انہوں نے پھر یہی بات کہی کہ بھائی ہم تو اللہ تعالیٰ کو خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے آسمان کی بجلی سے 70 کے 70 کو دائیں طرف سے شروع ہوئے، پہلا جا رہا ہے
دوسرا دیکھ رہا ہے، تیسرا دیکھ رہا ہے، اس 70 لیے کے کہا تھا 70 وانتم تنظرون. انتم تنظر 70 کے 70 ختم کیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے پہ گرے اور کہا یا اللہ یہ تو قیمتی لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ حال ہو گیا، میں اپنی قوم کو کیا شکل دکھاؤں گا جا کر، کیا کہوں گا. پھر اللہ نے ایک ایک کو کر کر زندہ کیا. ڈاکٹر صاحب یہیں سے سلسلہ کلام انشاءاللہ دوبارہ آپ سے شروع کرتے ہیں. ایک وقفہ ہے پروگرام میں. ناظرین کرام، جناب ڈاکٹر محمد حسنین خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں. پروگرام صدائے قرآن میں وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ محبت کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پرنور ساعتیں ہیں. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 سے لے کر 59 تک. جی ڈاکٹر صاحب آپ ارشاد فرما رہے تھے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا، من سلوا دیا، اور وہ جو کپڑے پہنتے تھے وہ گندے نہیں ہوتے تھے. مانگی دو چیزیں تھیں. جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان کا اصل اور آبائی شہر شام تھا. اللہ نے کہا کہ اب شام کے لوگوں کے ساتھ تم جہاد کرو. وہاں پہ عمالقہ نامی قوم تھی، بہت طاقتور تھی. جب موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے نا تو ان کی قوت کو دیکھ کر انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا موسیٰ تو جان اور تیرا رب جانے، یہ جہاد کریں، ہم تو نہیں کرتے. ایک یہ نافرمانی کی جو اگلی آیت میں ہم اس کا ذکر کریں گے. دوسرا یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا جو یہ من سلوا میں تمہیں دے رہا ہوں نا، اس کو تم نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، اس کو سیف نہیں کرنا. ان دو وجہ کی وجہ سے اگلی آیات میں ان کے عذاب کا ذکر آ رہا ہے. شاہ صاحب من و سلوا ایک بہت معروف نعمت ہے جو بنی اسرائیل پر نازل کی گئی. زبان زد عام ہے کہ ان پر من و سلوا نازل کی. یہ من و سلوا کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کی مختلف توضیحات پیش کی گئی ہیں. جی اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں اور ان الدین عند اللہ الاسلام، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم تک اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہی ہے. وہ اور بات ہے کہ لوگوں نے اسے تحریفات کر کے کبھی اسے نصرانیت بنایا اور کبھی یہودیت سے تعبیر کیا. بہرحال یہ من السلوہ، اگر آپ المنجد عربی کی بہت بڑی لغت ہے، اور اسی طرح سے عبرانی مادوں میں دیکھیں، عبرانی ایٹمالوجی میں دیکھیں تو من اور سلوہ جو ہے وہ اطمینان اور راحت کے معنی میں آتا ہے. اور اسی من کیونکہ مادہ ہے نا، اسی طرح سلوہ راحت کے معنوں میں آتا ہے، اطمینان اور راحت کے معنوں میں آتا ہے. کیونکہ یہ جب چلے تھے، جیسے ذکر کیا حسنین صاحب نے کہ شام کی جانب چلے تھے اور رستے میں وادی طیہ آئی تھی اور وہ لک و دک صحرا تھا اور وہاں پہ بھوک پیاس تھی، آپ نے بھی مقدمے میں بیان فرمایا. تو وہاں پہ صورتحال جو ساری پیش آئی، اس سارے میں ان کی ڈیمانڈ تھی اس بھوک میں، اس اضطرابی میں، اس بے چینی میں، اس مضطرب کیفیت میں کہ آسمان سے نعمت تمام میں سے ایک نظر الہی اترے. سبحان اللہ. اور وہ اتری شبنم کے قطروں کی صورت. رات کو درختوں کے پتوں پہ وہ شبنم پڑتی تھی، اور وہ ٹھنڈک سے جمتی تھی اور صبح پتوں سے جھڑتی تھی. اور یہ تاریخ کی کتب میں ہے کہ شہد کی مٹھاس اس کا 70واں حصہ ہے. اور یہ 70 بھی شاید علماء نے صرف اور صرف ایک فریکشن کو بتانے کے لیے کہہ دیا، وگرنہ اس کو تعبیر نہیں کیا جا سکتا. بہرحال یہ شہد کی طرح میٹھا تھا. اور اسی طرح سے کبوتر نما یا فاختہ نما بھنے ہوئے پرندوں کا گوشت، جو سلاوا، اور اس کی جمع ہے سلوا، جو سلوا کی صورت میں اترا. رات کو وہ درختوں پہ آ کے بیٹھتے تھے اور صبح وہ بھنے بھنائے عوام الناس کے لیے وہ پیش خدمت ہوتے تھے. تو یہ دو مادی طور پہ من و سلوا جو شبنم کے قطرے اور میٹھا شہد کی صورت میں اور اسی طرح بھنے ہوئے گوشت کی صورت میں بنی اسرائیل کو ملا، دراصل یہ وہ اطمینان و راحت تھی نعمت تمام میں سے جو انہیں عطا کی گئی. اور یہ عطا کرنا بھی یہ تو بھنا ہوا گوشت ہے صاحب، یہ کیسے نازل ہوتا تھا؟ اس کی کیفیت کیا؟ پرندے تھے. میں نے عرض کیا کہ کبوتر اور فاختہ نما پرندے آج کے دور میں اگر آپ تصور کرنا چاہیں تو وہ درختوں پہ آ کے رات کو بیٹھتے تھے اور صبح وہ بنی ہوئی حالت میں پیش ہو جاتے تھے.
اپنے آپ بنی ہوئی یہ الہی انتظام تھا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو مالک کل ہے نا، وہ ان اللہ علی کل خالق شیء لم یزل ہے، وہ اللہ انک علی کل شیء قدیر ہے، جی. وہ قادر قدیر ہے، وہ لیلۃ القدر کا بھی قادر ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو وہ پیش کیا گیا ان کے لیے. یہ تھا دراصل من و سلوہ. لیکن اگر اس کی تعبیر ہم اصطلاحی تعبیر لیں تو یہ دراصل اطمینان و راحت تھی، نعمت تمام کے انتظار کی صورت جو انہوں نے، میں وہیں پہ آؤں گا، جو انہوں نے عہد دیا تھا اس نعمت تمام کے لیے. صحیح. اس نعمت و تمام میں سے انہیں نذور و ہدیات بخشے گئے. یہ اور بات ہے پھر آگے چل کے انہوں نے کس طرح سے نافرمانیاں کی. اور انسان تو ہے ہی لکنود، نہ شکرہ ہے. اور پھر جو ہوا وہ بنی اسرائیل کی اخلاقیات اور جو بھی معاشرت اس وقت جتنی پستی میں جا چکی تھی، اس سے زیادہ کیا بدکاری ہو سکتی ہے کہ اپنے ہی ہادیوں کو قتل کیا جائے. صحیح. اس سے بڑی کیا بدکاری ہو سکتی ہے. تو یہ وہ قوم ہے جس نے اپنے انبیاء کو، خود کو ہدایت دینے والوں کو قتل کیا. تو پھر یہ صورتحال بنی. تو من و سلوہ دراصل اطمینان و راحت ہے جو بن جانب اللہ وحدہ لا شریک بنی اسرائیل پہ نازل کیا گیا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آگے آج کے سبق میں ہے، شاہ صاحب نے کہا کہ اس سے زیادہ بدکاری، بلکہ میں لفظ بولوں گا اس سے زیادہ گمراہی کیا ہو سکتی ہے. اپنے ہی ہادیوں کو، اپنے ہی پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا. انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کی اس کی وضاحت ذرا فرما دیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تو نزول ہو رہا ہے، جی. من سلوہ ہیں، آسمانوں کے بادلوں کا سایہ ہے. علامہ ہدایت کے لیے انبیاء ہدایت کی کے لیے بعثت انبیاء ہیں. علامہ قرطبی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کپڑوں کو بھی وہ عزت و شرف بخشا کہ وہ ناپاکی سے اور پاکی سے، ان چیزوں سے مبرہ رہے. جہاں تک ان آیات کا تعلق ہے، جی. قرآن کہتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ، انہوں نے الفاظ بدلے. اب اللہ نے کہا کہ اس وادی میں داخل ہو جاؤ، کیا کہتے ہوئے؟ خطۃ. اس کے مختلف معنی ہیں. اکثر علماء نے کہا ہے خطۃ کا مطلب ہے توبہ کرتے ہوئے. جی جی. یعنی کہ اس طرح داخل ہونا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے، عجز و انکساری کے ساتھ، اس طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں داخل ہوئے تھے کہ آپ کی پیشانی کمان کے ساتھ ہی اونٹ کی، اور کیا کہہ رہے تھے؟ الحمدللہ وحدہ نصر عبد وحدہ وحزم الاحزاب وحدہ. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اکیلا ہی جس نے اکیلے ہی بندے کی مدد کی اور اکیلا ہی گروہوں سے لڑا، اور آ کر کہا کہ آج کسی کے لیے کوئی نہیں ہے بدلہ، سب معاف ہے. لا تثریب علیکم اليوم. آج جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا. اب اس قوم نے کیا کہا یہ گیا تھا کہ عجز و انکساری کے ساتھ داخل ہونا. انہوں نے خطاتن کی جگہ حناتن کہنا شروع کر دیا. الفاظ بھی بدلے، میننگ بھی بدلے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ ہر چیز دیتا ہے، بدلے میں سجدہ مانگتا ہے، بدلے میں اطاعت اور فرما برداری مانگتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اذان اور اقامت کے درمیان سنن ابی داؤد کے اندر ایک دعا آئی ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. یہ تحفہ فی الدنیا بہت والآخرہ رغبت کے ساتھ لیا ہے، من و سلوہ کی طرح. فی الدنیا والآخرہ. یعنی کہ جو شخص اذان اور اقامت کے درمیان 15 منٹ کا فرق ہوتا ہے، جو شخص یہ کرے گا 4 نعمتیں ملیں گی. اس نے آپ نے ایک بتائی تھی. نہیں وہ دوسرا تھا، وہ دنیا کے لیے تھا. 4 نعمتیں ملیں گی. نمبر 1، اس شخص کو اللہ تعالیٰ کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کریں گے جس میں اس کی موت واقع ہو جائے. یہ پہلا انعام ہے. دوسرا انعام یہ ہے کہ اس شخص کو تنہائی کے گناہ سے بچائیں گے. یعنی کہ آج آپ دوسرا تحفہ دے رہے ہیں، تنہائی کے گناہ سے بچائیں گے. تیسرا فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظالم کے ظلم سے بچائیں گے. اس کا زندگی میں ایسے لوگوں سے واسطہ ہی نہیں پڑے گا جو ظالم ہو کے. میرے والد محترم اکثر کہا کرتے تھے جا پتر چنگیاں دے متھے لگیں، یعنی کہ ظالم کے متھے نہیں لگیں گے آپ. اور چوتھا بڑی جو چیزیں وہ سب سے قیمتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کم محنت کے مقابلے میں زیادہ رزق عطا کریں گے. اور بعد محدثین نے یہ کہا ہے کہ اس کا رزق اسی کے شہر میں ملے گا، محنت کم، معاملہ زیادہ. دوبارہ بتائیں کس کے بنا پر؟ ایک دعا پڑھنے کی بنا پر. یعنی کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو شخص یہ پڑھے گا اللہم انی اسألوک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ. کہ اللہ مجھے اس عافیت دن آپ نے بتایا تھا کہ
فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ملے گا کیا؟ دنیا ذلیل کر کر اس شخص کے قدموں میں پھینک دی جائے گی. اور ہم نے دیکھا ہے دنیا کے بڑے بڑے حکمران اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھے ہیں جا کر. تو یہ کہا گیا تھا خطتن، عجز و انکساری کے ساتھ اس شہر میں خطتن کہا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے، اللہ کے انعامات کا اعتراف کرتے ہوئے، اللہ کی محبت، اللہ کی شفقت کا اعتراف کرتے ہوئے تم اس میں داخل ہونا، نہ جہاد کیا اور تغیر و تبدل. سبحان اللہ. ناظرین کرام، پھر وقت ہوا ہے وقفے کا، اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں، جہاں ہم چشم تصور میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کو اپنی چشم تصور میں لاتے ہیں، اور نم آنکھوں کے ساتھ والہانہ وابستگی اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. صبح کی پر نور ساعتیں ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ساعتیں ہیں. پروگرام صدائے قرآن ہے، لاہور سٹوڈیوز ہے ہمارا، اور پروگرام صدائے قرآن ہے جس میں آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 سے لے کر 59 تک. شاہ صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں. آج کے سبق میں آگے ارشاد ہے کہ ہم محسنین کو بہت زیادہ عطا کرتے ہیں. کن محسنین کا تذکرہ ہے؟ کس پیرائے میں ہے؟ کیا شان نزول ہے؟ ارشاد فرمائیے. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سیاق و سباق کے طور پہ جب بات ہوئی نا کہ کلمات کو بدل دیا، جی، یہ سورہ یونس کا آیت نمبر 64 میں ایک الہی اصول ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ. جی، اور اسی طرح اگر آگے ہم چلیں تو پھر سورہ نساء کی 14ویں آیت میں بھی تلکا حدود اللہ ہے، اور آخر میں وہ ختم ہوتی ہے کہ جس نے یتعدد حدود اللہ، جس نے تجاوز کیا حدود اللہ سے. تو جب کلمات الہی کو بدلیں گے تو پھر عذاب نازل ہوگا. اس لیے کہ کلمات الہی صرف چند الفاظ نہیں ہیں، دراصل وہ حدود اللہ ہیں، اور اللہ کی حدود کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے. اچھا، جن لوگوں نے ان حدود کی پاسداری کی، اطاعت کی اور اتباع کی، اطاعت ہے قول جیسے فرمایا جائے ویسے کیا جائے، اور اتباع ہے جیسے کر کے دکھایا جائے ویسے ہی کیا جائے. تو جس نے بیان ہی اس وقت کے ہادی کی جناب موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کی، وہ خیر الابرار میں سے محسنین قرار پائے. اور ان کے بارے میں اور یہ الہی اصول ہے، نزید المحسنین، یہ الہی اصول ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ الہی اصول ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. اور شکر کرنے کا تو اصول ہی یہ ہے کہ جس کا شکر کیا جائے اس کا ذکر بار بار کیا جائے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ ذکروں میں سب سے بڑا ذکر درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ بریک سے پہلے بھی فرما رہے تھے، یہ وہ ذکر ہے جس کو خود معبود کرتا ہے. جی بالکل، ٹھیک ہے نا. ان اللہ و ملائکتہ. تو ڈاکٹر صاحب تحفہ دے رہے تھے، ایک تحفہ میری جانب سے بھی حاضر ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اول و آخر درود پاک اور بیچ میں 99 دفعہ کلمہ استغفار پڑھ لیجئے. جو حاجت دل میں رکھ کے سوئیں گے اگلے دن وہ مالک کائنات سامنے پیش کر دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور اطاعت اور اتباع میں بھی فرق بیان کیا. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں، زبان میری ہے، بات بسم اللہ، ان کی، بسم اللہ. کہ اطاعت ہے قول کو مان لینا، لبیک کہہ دینا، جی، اور اتباع ہے فٹ سٹیپس پہ چلنا، یس، نقش قدم پہ چلنا. جیسے آپ نے کہا تھا، جیسے کر کے دکھایا وہ کر لینا اور اس طرح کر لینا. تو وہی آپ کی بات کہ، اور یہ اتباع ہی تھی ڈاکٹر صاحب، میں قطع کلام معاف، کہ یہ اتباع ہی تھی جو مدینہ میں محلہ بنو ہاشم سے وہ کہاں مباہلہ ہوا اور کہاں وہ استو آیا، اور اس نے جب آتے ہوئے دیکھا آل نبی کو نبی کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے، جب اس نے اتباع کا یہ منظر دیکھا اس نے کہا نہیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے. صحیح. تو یہ ہے خیر و برکات و فیوزات. جی بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، آخری لمحات ہیں ہمارے پروگرام کے، اور آج کے سبق میں آگے ارشاد ہے کہ پھر انہوں نے ہمارے کہے ہوئے کو اس کے برعکس بدل دیا. کس طرح؟ ڈاکٹر صاحب تحریف کی، جس طرح میں پہلے بتا رہا تھا،
بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے جب اس بستی میں داخل ہونا ہے عجز و انکساری و شکر اور توبہ کرتے ہوئے اور کہنا کہ اللہ ہماری خطاؤں کو ہمارے گناہوں کو بخش دے. چاہیے تو یہ تھا لیکن داخل ہوئے غرور اور تکبر کے ساتھ اور داخل ہوئے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو تبدیل کرتے ہوئے کے ساتھ. اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب جو قرآن کریم میں رہا وہ بڑا ہی منفرد رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, میں اپنے قدردانوں کو خوب جاننے والا ہوں کہ میرے قدردان کون ہیں. جو پچھلی آیات آپ پڑھ رہے تھے وَسَنِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اس کا ایک ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو زیادہ دیتے ہیں. بے شک حدیث میں آتا ہے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی پلتی ہیں جس طرح جانور پلتا ہے, اس کی افزائش ہوتی ہے, اس کی گروتھ ہوتی ہیں. آپ نے قرآن کریم کے اندر حضرت خضر کا واقعہ سنا ہوگا, موسیٰ علیہ السلام کا, اور جب وہ دیوار بنائی یتیم بچوں کی تو وقت کے نبی نے کہا کہ بھائی ان سے کوئی معاوضہ ہی لے لو, ہم ان کے گاؤں آئے ہیں, ان کی بستی ان کے علاقے میں آئے ہیں, انہوں نے نہ ہماری خاطر تواضع کی ہیں, شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی مزدوری تو لے لو. تو قرآن آگے سے تبصرہ دے رہا ہے کہ ہم اس کی دیوار بچوں کی اس لیے تعمیر کر رہے تھے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کے والدین نیک تھے. اللہ نے نیکی کو اگلی نسل میں جاری کیا, جس طرح جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی پلتی ہیں. تو یہاں انہوں نے الفاظ بدلے, اگر اتباع کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کلامات میں تغیر و تبدیل کیے بغیر داخل ہوتے تو یہ وہی بنی اسرائیل ہوتی جس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات جاری و ساری رہتے. جی بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں اگر عرض کروں کہ نیکی کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ محسن احسان کرنے والا, ٹھیک ہے, احسان کو یہاں ہم نیکی کے زمرے میں لا رہے ہیں. نیکی کیا ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نیکی کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی جو تیرے دل کو اچھی لگے, جس پر دل کو راحت محسوس. نہیں, دنیا کے اصول ہیں. دیکھیں آج پوری معاشرہ امت مسلمہ کی اکثریت کی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ, جھوٹ بولتی ہیں لیکن کبھی کسی نے جھوٹ کی افادت پہ لیکچر نہیں دیا. بے ایمان ہیں لیکن بے ایمانی کی افادت پہ کبھی لیکچر نہیں دیا. لیکچر ایمانداری پر ہوگا, لیکچر صدق پر ہوگا, چاہے ہم پسند نہیں کرتے, چاہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے. تو نیکی وہ ہیں جو تیرے دل کو تقویت دیتی ہیں. گناہ ہمیشہ وحشت پیدا کرتا ہے, گناہ ہمیشہ انسان کی طبیعت میں اضطراب کو پیدا کرتا ہے, گناہ ہمیشہ انسان کو اللہ سے دور لے کر جاتا ہے. حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ حضرت ایک بندے نے صبح فجر کی نماز پڑھی ہے, کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی نماز اللہ کے ہاں مقبول ہو چکی ہیں؟ فرمایا کہ اگر خالق کائنات نے تمہیں ظہر کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت دے دی تو فجر کی نماز قبول ہے, اگر اجازت نہیں دی تو اپنی نماز پہ غور کرو کہ اللہ کے ہاں مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ جو نیک کام آپ کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے. امام احمد بن حنبل اور امام محمد یہ بڑے فقہا میں سے, آپ تو جانتے ہیں بڑے سکول آف تھاٹ میں سے ہیں. کہتے ہیں امام محمد رحم اللہ تعالی اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ پوچھو امام محمد کیا چاہتے ہیں. تو امام محمد نے کہا یا اللہ بس بخشش معافی دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا امام محمد اگر ہم تمہیں بخشنا نہ چاہتے تو ہم تمہیں دنیا میں علم ہی نہ دیتے. سبحان اللہ. اور یہ وہ امام محمد ہیں کہ یہودی اور عیسائی امام محمد کو دیکھ کر کہتے تھے کہ چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا. آپ ان کی فطانت اور ان کی ذہانت کے تو قائل نہیں, ہمارے بڑے فقہا میں سے اور ہمارے بڑے ائمہ میں سے گزرے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی سے نیکی کا کام لے رہا ہے تو یہ امید ہے کہ اللہ اس کے ساتھ بخشش اور نیکی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین کرام ماشاءاللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ جناب سید انوار حسین النجفی اور جناب ڈاکٹر محمد حسنین آج کے سبق کو ہمارے سامنے کھول کے رکھ رہے تھے, اور اس میں جو اسباق تھے ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے وہ ہمارے سامنے کھول کے رکھ رہے تھے. اور آخر پر جو گفتگو ہوئی ہے میرے دونوں صاحبین نے جو کی ہے, نیکی اللہ نے کہا ہے کہ میں نیکوکاروں کو, محسنین کو ان کی سوچ سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اسلام قبول کرنے کے لیے آئے. جب اسلام قبول کر لیا, ایمان لے آئے تو صحابی بن گئے, اور صحابی بننے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ ایک بات پوچھوں؟ کہا پوچھو. کہا یا رسول اللہ دور جاہلیت میں اگر ہم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہو تو اس کا اجر ملے گا؟ کہا کیا کیا تھا بتاؤ. کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں اونٹ تھے, 2 اونٹ میرے گم ہو گئے, اور میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر
ایسے چکر لگا رہا تھا تو دوسرے گاؤں میں جا پہنچا جہاں میرے 2 اونٹ مل گئے اور وہ کسی کے گھر میں بندھے ہوئے تھے۔ میں نے جا کے کہا کہ یہ تو میرے اونٹ ہیں۔ اگر میں ابھی میں گفتگو کر رہا تھا تو اندر سے رونے کی آواز آئی، بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو وہ شخص جس کے پاس میرے اونٹ بندھے تھے اس نے اونچی آواز سے کہا کہ اگر تو بیٹی ہے تو اس کو زندہ گاڑ دیں، اگر بیٹا ہے تو اس کو رکھ لیں۔ تو ساتھ ہی اس نے مجھے کہا کہ میری بیوی امید سے تھی، آج بچے کی پیدائش تھی تو میں نے اس لیے یہ بات کہی ہے۔ تو یا رسول اللہ میری روح کانپی، ابھی میں ایمان تو نہیں لایا تھا، تو پتہ کیا تو بیٹی تھی۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ اس کو زندہ درگور کر دو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا اس کو زندہ درگور نہ کرو، اس کو مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کر لوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اس کے بدلے تم مجھے کیا دو گے؟ تو میں نے کہا یہ میرے دونوں اونٹ رکھ لو۔ کہا کہ نہیں، صرف اتنا نہیں، یہ جو تیسرا اونٹ جس پہ تم بیٹھ کر آئے ہو یہ بھی مجھے دو گے تو میں بچی تمہارے حوالے کروں گا۔ کہا یہ بھی لے لو۔ یا رسول اللہ میں نے تینوں اونٹ دے دیے اور بچی کو گود لے کے گھر آ گیا اور میں نے اس کی پرورش کی، میں نے اس کو پڑھایا، میں نے اس کو پالا۔ تو یا رسول اللہ اس طرح میں نے 365 بیٹیوں کو اونٹوں کے بدلے میں لے کر پالا ہے دور جاہلیت میں۔ تو یا رسول اللہ اس کا اجر ملے گا؟ آپ نے ماتھا چوم کے فرمایا یہ اجر ہی تو ہے جو تو آج ایمان لے آیا ہے اور صحابیت کے دائرے میں داخل ہو گیا ہے، آج تجھ سے اللہ راضی ہو گیا ہے، اس سے زیادہ اور کیا اجر ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، ہمیں نیکی کو اللہ نے کہا ہے کہ نا میں محسنین کو اور زیادہ عطا کرتا ہوں۔ نیکی کو ہم چھوٹا سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کر ہم کر لیتے ہیں، لیکن نہیں، نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ گناہ کا خیال بھی آئے تو اس کو جھٹک دیا جائے اور نیکی کا خیال بھی آئے تو اس کو کرنے کی طرف آگے بڑھا جائے۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن انہی الفاظ کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، میں جناب آغا انوار حسین سید النجفی کو سلام تہنیت پیش کرتا ہوں، شکر گزار ہوں، اور جناب ڈاکٹر محمد حسنین صاحب کا بھی شکر گزار ہوں۔ ناظرین کرام، کل تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔